علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اور اسے بیان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور جن حضرات نے، جن ہستیوں نے اس پیغمبر سے قرآن سیکھا اور امت تک پہنچایا، ان کو صحابہ کہتے ہیں، جن سے اللہ پاک راضی ہوا اور دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اور جو اس راستے پر چلتا ہے کہ قرآن کو بھی مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، اور جو دین صحابہ نے امت کو سکھایا ہے اس دین پر عمل کرتا ہے، صحابہ کی بھی اتباع کرتا ہے، ایسی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا نام بھی ہے، مختصر نام، وہ ہے سنی مسلمان۔ ہم کہتے ہیں جی ہم سنی مسلمان ہیں، تو سنی مسلمان کا معنی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب یہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ سمجھیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد امت کے اندر کچھ گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ وہ فرقے دو قسم پر تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو صحابہ اکرام کا دشمن تھا، ان سے بغض رکھتا تھا۔ دوسری قسم کے فرقے وہ تھے جنہوں نے بدعات ایجاد کی۔ مثال کے طور پر خوارج کا فرقہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، آپ کی دشمنی پر اتر آیا۔ روافض کا فرقہ، یہ صحابہ اکرام اور خاص طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے بغض رکھتا تھا۔ اور دوسرے فرقے جنہوں نے بدعات ایجاد کیے، معتزلہ ایک فرقہ تھا، اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے جو بات ہماری عقل میں آئے گی وہ ہم مانیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ بہت سے معجزات کا، حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے۔ ایک فرقہ نکلا قدریہ، وہ کہنے لگے جی انسان جو کچھ کرتا ہے مختار کل ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک کے ارادے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ ایک فرقہ نکلا جبریہ، وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا اپنا کوئی کسب، کوئی عمل نہیں ہے، بس جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، مجبور ہے، محض ہے، اس کو جبریہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے فرقے نکلے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے، اور ایک فرقہ وہ ہے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کی۔ تو اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے، جو صحیح راستے پر تھے، وہ لوگ تھے جو بدعات پہ عمل نہیں کرتے تھے، سنتوں پہ عمل کرتے تھے، تو ان کو اہل سنت کہا جانے لگا۔ اور وہ صحابہ سے محبت کرتے تھے،
خلفائے راشدین سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو والجماعت، جماعت کا معنی صحابہ اکرام کی جماعت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سنتوں پہ بھی چلتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے؟ کیا علامات ہے، کیا شرائط ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ تو انہوں نے مختصر الفاظ میں سمجھایا، ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وان تر المسح علی الخفین، شیخین کو یعنی ابو بکر اور عمر کو فضیلت دینا، تمام صحابہ میں یہ سب سے افضل ہے۔ ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا، اور مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، اس لیے کہ اس زمانے میں ایسی بدعات شروع ہو گئی، لوگوں نے موزوں پر مسح کا انکار کیا۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ موزوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو ہم اہل سنت ہے، سنتوں پر چلتے ہیں۔ والجماعت، صحابہ اکرام کی جماعت سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اس لیے اس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا سنت پر نہیں چلتا، بدعات پر چلتا ہے، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کی ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو 50 مرتبہ اہل سنت والجماعت کہے، لیکن اہل سنت کا آغاز ہی سنت سے ہوتا ہے۔ یہ مختصراً میں نے تعارف کرا دیا۔ اہل سنت والجماعت، ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم کے اندر تفصیلات نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہے لیکن نماز کے سارے مسائل قرآن میں نہیں بیان ہوئے۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے کی ہے، اپنی احادیث سے کی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، تو وہ دین پر عمل نہیں کر سکتا، وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کریم یہ وحی مطلوع ہے، ایسی وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث یہ بھی وحی ہے لیکن یہ غیر مطلوع ہے۔ ہم قرآن میں، نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں لیکن وحی غیر مطلوع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو قرآن میں ہے یہ تو وحی ہے، جو قرآن کے باہر ہے وہ وحی نہیں ہے۔ حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے، جب وہ غروب ہوتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ وہ بہکے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وحی ہے جو ان پر کی جاتی ہے، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو حدیث بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوع ہے۔ ایک وحی مطلوع قرآن، حدیث غیر مطلوع۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ آئے تو 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔
اس وقت حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. حکم یہ ہے. 16-17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اب نماز پڑھیے. اب مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم 16-17 مہینے ہجرت کے بعد ہوا. 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. قرآن کریم میں کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ حکم نہیں ہے قرآن میں. یہ حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ حکم نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو اور مسلمانوں نے پڑھی ہے. یہ حکم کہاں سے آیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو جو 16-17 مہینے مسلمانوں نے پڑھی ہے؟ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. معلوم ہوا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے، اور جو اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا. تو قرآن کریم میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ بھی وحی الہی ہے، تو حدیث بھی وحی ہے. یاد رکھیں ہمارے دین اسلام میں جو دلائل شرعیہ ہے، جو ماخذ ہے، وہ 4 ہے: قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور قیاس. اجتہاد آپ کہیے، اسے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، عام فہم انداز میں. اور قیاس آپ کو سمجھانا پڑے گا. اجتہاد کہہ لیجیے. یہ 4 چیزیں، یہ دلائل ہیں. یا تو مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگا، یا حدیث سے، یا اجماع صحابہ سے، یا قیاس سے. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اور اجماع صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور اجتہاد کو بھی مانتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے جی ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، صرف قرآن و سنت. تو بات تو بہت اچھی لگتی ہے بظاہر، قرآن و سنت، لیکن ہر مسئلہ قرآن و سنت میں نہیں ہے. صحابہ اکرام نے اجماع بھی کیا ہے. اگر آپ اجماع صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملیں گی. سب سے پہلی چیز لے لیجئے، قرآن کریم جو مصحف میں جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب، یہ جمع صحابہ اکرام نے کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا، مکمل تھا، لیکن اس طرح یکجا ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا. یہ ترتیب اور یہ جو مصحف ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ نے کی ہے. اس پر اجماع ہوا ہے، یہ اجماع صحابہ ہے. اگر اجماع صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کریم جس شکل میں، جس ترتیب میں ہمارے پاس ہے، یہ تو اجماع صحابہ سے ہمیں ملا ہے. تراویح ہم پڑھتے ہیں رمضان میں 20 رکعت، یہ اجماع صحابہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس پر اجماع ہوا ہے. اور اسی طرح جمعے کی 2 اذان ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی. جب مسلمان زیادہ ہو گئے، شہر بڑھ گئے، مدینے کی آبادی پھیل گئی، لوگوں کو آتے تھے اذان کے بعد خطبہ مس ہو جاتا تھا. صحابہ نے اجماع کیا کہ اب پہلی ایک اور اذان ہوگی تاکہ لوگ جمعے کے لیے آئے، اور پھر اس کے بعد خطبے والی اذان ہوگی. اس پر صحابہ نے اجماع کیا ہے. اگر اجماع صحابہ کو نہیں مانتے ہیں تو یہ 1400 سال سے مسلمان 2 ہی اذان دیتے آ رہے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے ہیں.
اسی قرآن کو پڑھ رہے ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع ہوا، اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں بڑے فقہا ہیں، اور یہ چاروں فقہا کے جو فالوورز ہیں، ان کے اتباع کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ یہ معنی نہیں ہے وہ کہ بھائی ہم ان کو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین انہوں نے ایجاد کیا ہے، نہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر ہمیں بتائے ہیں، ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ فقہاء اکرام کی تو بڑی خدمات ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں اجتہاد کو نہیں مانتا، فقہاء کو نہیں مانتا، قرآن و سنت کو مانتا ہوں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے یہ فقہاء نے کی ہے، قرآن و حدیث میں دیکھ کر اصول اور پرنسپلز قائم کر کے بتایا یہ چیزیں فرائض نماز ہے، یہ واجبات نماز ہے، یہ سنت ہے نمازوں کی۔ یہ تقسیم فقہاء نے کی ہے، ہماری آسانی کے لیے کی ہے۔ نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، سجدہ صاف کرنے سے نماز نہیں ہوگی، یا تو وہ فرض نماز میں پڑھے، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو دوبارہ نماز لوٹائے۔ واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، غلطی سے، بھول سے۔ اور اگر کوئی سنت کو چھوڑ دیا اس نے بھول سے، تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف کی ضرورت نہیں۔ یہ میں آسان ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ یہ ساری فقہ ہٹا دیجئے اور اس کے بعد پھر قرآن و سنت اس کے سامنے رکھیے اور کہیے جی بتائیے اب آپ کہ نماز میں کس چیز کے چھوٹنے سے سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، کس چیز کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی اور ہو جاتی ہے۔ قیامت آ جائے گی وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے؟ آپ قرآن و سنت اس کے سامنے رکھیے اور کہیے مسائل بیان کیجیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مستورات کے لیے خاص طور پر ان کی آسانی کے لیے مسائل کو جمع کیا بشتی زیور کے نام سے۔ آسان سی کتاب ہے اور خاص طور پر خواتین کے لیے۔ تو ایک صاحب ان کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ نے جو بشتی زیور لکھی ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو غلط کہتے ہیں؟ کہتے جی یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہر چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، آپ نے جو مسئلے بیان کیے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا آسان، ایسا زبردست جواب دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ میری کتاب لیجئے، یہ جو مسئلے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کاروبار، معاملات کے جائز ناجائز، حلال حرام کے، جو ہزاروں مسئلے میں نے لکھے ہیں یہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا بھائی، یہ مسائل پیش تو آتے ہیں نا۔ نماز میں مسائل پیش آئیں گے، روزے میں پیش آئیں گے، زکوٰۃ، حج میں، کاروبار میں، یہ مسائل ایگزسٹ تو کرتے ہیں۔ جب یہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ مسائل موجود ہیں، تو آپ یہ سارے مسائل کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیجئے۔ کتنا آسان جواب دیا بھائی۔ آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میری کتاب نہ مانیے، میری کتاب لے جائیے اور یہی مسائل آپ ثابت کر دیجئے، یہ مسئلہ قرآن کی اس آیت میں ہے، یہ مسئلہ حدیث میں ہے۔ بس مسائل تو موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارے دلائل قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، اجتہاد بھی ہے۔ فقہاء نے بڑا کام کیا ہے۔ آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی ہم اجتہاد کریں گے، اور جو پرانے اجتہاد ہوئے ہیں، جو اسلاف نے، فقہاء نے کیے تھے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ اپنے دور کے ایشیا کے بہت بڑے خطیب تھے، اردو زبان کے خطیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت ان کو عطا فرمائی تھی، جو اردو زبان میں ایسا خطیب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
حضرت فرماتے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ کراچی کے اندر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت اس دور کا ایک وزیر تعلیم کر رہا تھا، اور اس کا جو چیئرمین تھا وہ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، اور جو ممبرز تھے اس بورڈ کے وہ یونیورسٹی کے چانسلرز تھے، اور اسی طرح جو سیکرٹریز تھے، جوائنٹ سیکرٹریز تھے وزارتوں کے، یہ بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے پروفیسرز، چانسلرز، ڈائریکٹرز، اور وزیر تعلیم اس کا ہیڈ، اس اجلاس کو ہیڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس اجلاس کے اندر ایک مولوی بھی نامزد کیا ہوا تھا، حضرت فرماتے وہ مولوی میں تھا، باقی یہ سارے بڑے بڑے ڈائریکٹر، چانسلرز، وزیر اور جناب سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز ہیں۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اجتہاد ہو رہا ہے، ایک مولوی صاحب کو بھی بلا لیا، ہم اجتہاد کریں گے جی، ریسرچ کریں گے۔ فرماتے جی میں وہاں پہنچ گیا تو وزیر تعلیم جو تھا اس نے کہا جی ہم اجتہاد کرنے سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کن بنیادوں پر ہم اجتہاد کریں گے۔ تو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا مطلب ہے، کن بنیادوں پر آپ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وزیر صاحب نے مجھے کہا کہ جی ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اجتہاد کریں گے، اجماع صحابہ اور فقہ کی بنیاد پہ نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اجماع صحابہ اور فقہ کو نکال دیں گے، اجتہاد کو جو فقہاء نے کیا ہے ان کی فقہ کو نکال دیا، اجتہاد کو نکال دیا، اجماع صحابہ کو نکال دیا، اور آپ بیٹھے ہوئے اجتہاد کرنے؟ تو فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر اس وزیر تعلیم نے جو جواب دیا وہ سنیے آپ، وہ کیا جواب دیا، یہ ہمارا حال ہے۔ اس نے کہا جی مولوی صاحب آپ کس فقہ کی بات کر رہے ہیں، کن فقہاء کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو چند مولوی تھے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، جو بنو عباس اور بنو امیہ کے بادشاہوں کے مفاد میں فتوے لکھتے تھے، ان فتووں کو جمع کر کے فقہ بنا لی۔ وہ تو تنخواہ دار تھے بادشاہوں کے۔ یہ اس وزیر کا، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا وزیر اس اجلاس کو ہیڈ کر رہا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر، نعوذ باللہ، ضمیر فروش لوگ تھے اور بادشاہوں کے مفاد میں فتوے دیتے تھے، ان سے تنخواہیں لیتے تھے۔ آپ جو وزیر ہے، جو چانسلرز ہے، جو یہاں پر ڈائریکٹرز اور سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، جو حکومتوں سے آپ لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو مراعات لے رہے ہیں، جو سہولتیں آپ لے رہے ہیں، اور جو پروٹوکول آپ کو ملتا ہے، اور آپ بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور کہتے ہم فقہاء کو نہیں مانتے ہیں، وہ تنخواہ دار تھے، تو آپ تو وزیر وزارت اور منسٹریز کے، آپ بھی تو حکومت کے تنخواہ دار ملازم ہیں، تو آپ کے اجتہاد کو کون مانے گا؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ حکومتوں کے مفاد میں فتوے دینے والے نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ کو تو بادشاہ نے گرفتار کر کے قید میں ڈالا تھا، جنازہ ان کا جیل خانے سے نکلا۔ امام مالک نے، بادشاہ نے حکم دیا کہ فتویٰ دو میری مفاد میں، تو امام مالک نے انکار کیا، 70 کوڑے لگائے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ لٹکا کر پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ امام مالک ہے۔ اسی لیے یہ جو مالکیہ ہاتھ لٹکاتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یہ امام مالک کی فقہ میں نہیں ہے، یہ امام مالک نے عذر سے پڑھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا؟ خلق قرآن کے مسئلے پر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، حکومت کے مقابلے میں جیل کیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے
ایک کوڑا اتنا سخت مارا جاتا اگر ہاتھی کو بھی لگتا تو وہ بلبلا اٹھتا. تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ تنخواہ دار، تم تنخواہ دار لوگ ہو اور تم اجتہاد کرو گے، اور ان فقہاء کو تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، فرمایا کہ اجتہاد عالمان کم نظر، اجتہاد عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگا محفوظ تر. ایسے کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے جو ہمارے پرانے اسلاف اور بزرگ گزرے ان کی اقتدا 1000 درجے بہتر ہے. یہ کم نظر لوگ ہیں، ان کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا. یہ اب آج کہتے ہیں ہم اجتہاد کریں گے. کراچی میں آرام باغ ایک جگہ ہے، تو وہاں جلسے پہلے بھی ہوا کرتے تھے. تو ایک لیڈر جلسہ کر رہا تھا اور جلسے میں تقریر کر رہا تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی. تو اس نے بڑے جوش میں تقریر کی کہ جی ہمیں بڑی قربانی دینی پڑے گی اور ہم سب کو قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے. پرانے زمانے کی بات ہے، میرے خیال ہے ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہوگی کہ جی ہمیں بڑی قربانی دینی چاہیے اور قربانی کے بغیر ہم کچھ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک اور اس کی ایک آنکھ تھی، لیڈر صاحب کی ایک آنکھ نہیں تھی. اب تقریریں تو کرتے ہیں سب. تو ایک صاحب وہ جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آواز لگائی، حضور ہم سب قربانی کے لیے تو تیار ہیں مگر آپ بتائیے آپ بھی تیار ہیں؟ یعنی اس نے کہا جی میں آپ سب سے آگے ہوں، میں بھی تیار ہوں. تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا جی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ علماء سے سنا ہے جس کی ایک آنکھ نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان لوگوں کی ایک آنکھ ہے، ایک نہیں ہے. وہ کہتے جی ہم فقہاء کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کی فقہ کو نہیں مانتے، تو آپ کیسے اجتہاد کریں گے؟ آپ نماز کی ایک رکعت کو نہیں ثابت کر سکتے ہیں اس طریقے پر. یہ تو فقہاء کا ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر کے پیش کر دیا ہے، ورنہ ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. کتنے بج گئے بھائی؟ 15 پر. اب تو وقت بھی ختم ہو گیا. انگلش میں تقریر کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. میرے خیال ہے میں اس کو اب یہیں پر بس کرتے ہیں، کچھ انگلش میں بھی بیان کرتے ہیں. جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.